رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی آمین یا رب العالمین۔ میری غیرت مند دینی ماؤں اور بہنوں، یہ جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے، اور الحمدللہ جگہ جگہ مدرسے آباد ہیں، خانقاہوں کا نظام ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ہم متبع سنت و شریعت بن جائیں، یعنی ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بندیاں بن جائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں، اور اللہ رب العزت بڑی قدرت کے مالک ہے، ساری کائنات کی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کون ہے؟ وہو العزیز الغفور، اللہ رب العزت غالب ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چار کے کاندھوں پر سوار ہو کر قبر کی کالی کوٹھڑی کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں دوبارہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا یہ گمان ہے
کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو کھیلنے کے لیے بنایا ہے، بیکار بنایا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہم سب فنا کے داغ سے داغدار ہیں، یعنی ہم سب ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور یہ جو زندگی ملی ہے وہ کام کے لیے ملی ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لہٰذا جس قدر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جس قدر ہمیں اللہ رب العزت سے تعلق کی کیفیت نصیب ہوگی، اسی قدر ہماری موت بھی آسانی سے آئے گی، کلمے والی موت عطا ہوگی، دنیاوی زندگی بھی اسی قدر خوشحال ہوگی۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، ذرا غور تو کیجیے، دنیا کی ہر چیز اگر ٹوٹ جائے، فنا ہو جائے، گم ہو جائے، دوبارہ مل جائے گی، لیکن یہ ایمان جیسے عظیم الشان نعمت، اس کا کوئی بدل نہیں، اور اسی نعمت کے سبب ہمارے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اعمال صالحہ اس کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، تو ایمان ہی کی برکت سے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، قبول ہوں گے۔ ایمان کی برکت سے ہم عافیت والی زندگی گزار سکیں گے، ایمان کی برکت سے ہم جنت تک پہنچ سکیں گے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور جس زمانے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، بننے کے چانسز بہت کم ہیں، بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ چاہیں تو اب بھی اپنے بچوں کو مولانا الیاس صاحب جیسا داعی بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ آج بھی امام بخاری جیسا کامل انسان، امام بخاری جیسا بڑا محدث بنا کر کے تیار کر کے امت کو دے سکتی ہیں، اتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجیے، آپ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کی وارثہ ہیں، آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راتوں کی رونے کی وارثہ ہیں۔ آپ کا تو مقام اور مرتبہ ہی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاتون 5 وقت کی نماز پڑھے، یہ گارنٹی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دھوکے کی بات نہیں، کوئی شک اور شبے کی بات نہیں۔ 5 ٹائم کی نماز اگر ایک عورت پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال پر فرمایا وہ جنت کی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی آسانی ہے۔ رہے مرد حضرات وہ حلال کمائیں گے اور حلال کما کر حلال کمائی گھر میں لائیں گے، لیکن آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا کہ آپ گھر میں رہیں، گھر کو سلیقے سے رکھیں، اور کس طرح گھر میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اعمال دراصل اللہ کی برکت کو کھینچتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، یا اللہ کی زحمت، اللہ کے عذاب کو کھینچتے ہیں۔ اس لیے اول ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی گھر کی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے گھر کی زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ یہی زندگی ہمیں جنت میں پہنچا دے گی۔ ایک دفعہ ایک اسکول میں، بہت غور سے سننے کی بات ہے، ایک دفعہ ایک اسکول میں ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ تم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہو، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا جی ٹیچر میں تو ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں استاذ بنوں گا، کسی نے کہا جی میں انجینئر بنوں گا اس لیے کہ میرے ابا بھی انجینئر ہے۔ لیکن ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ٹیچر میں تو صحابی بنوں گا۔ ٹیچر کو بھی بڑا تعجب ہو، یہ صحابی کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو بچہ کہنے لگا آپ اس سوال کا جواب ہماری امی سے معلوم کر لیجئے، لیکن امی کا حال یہ ہے کہ ہر روز ہمارے سامنے صحابی کے قصے بیان کرتی ہے، تو بار بار کہتی ہے وہ صحابی ایسے تھے، وہ صحابی ایسے تھے۔ تو بس میرے بھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اب میں بھی صحابی بنوں۔ سبحان اللہ! آپ اس سے اندازہ تو لگائیے کہ کتنا عظیم مقام ہے آپ کا، کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں اور گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنانے کی فکر کریں تو واقعی یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے،
ہماری دنیاوی زندگی بنتی چلی جائے گی، ہماری ایمانی زندگی بنتی چلی جائے گی، اور یہ ایمانی زندگی پھر بالآخر ہمیں اعمال پر کھڑا کرے گی۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، برا نہ لگائیں، ہمارے لیے جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام، حالانکہ یہ کام سب سے آسان ہے، وہ کیا؟ سب سے مشکل کام ہمارے لیے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حالانکہ نماز اور قرآن یہ تو نور ہے، یہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر کی کالی کوٹھڑی میں بھی کام آئے گی۔ وہاں نماز کا نور اور قرآن کا نور ہمارا ساتھ دینے والا ہوگا۔ اور یہ تو برحق ہی ہے کہ موت تو آنے ہی والی ہے، موت تو برحق ہے، لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ ہم لوگ نماز سے بہت غفلت کرتے ہیں، حالانکہ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نماز کا وہ مقام ہے جو آخرت میں اللہ رب العزت کے دیدار کا ہوگا۔ اندازہ تو لگائیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ نماز ہمارے لیے، اور کیا مشکل ہے۔ ہم گھر ہی میں تو رہتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز ہے، جب ہماری نمازوں کی پابندی ہوگی تو یہی پابندی ہماری بچیوں میں منتقل ہوگی۔ جب ہمارے بچے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ بچے ہماری نقل اتاریں گے۔ اگرچہ یہ اصل نہیں لا سکتے، آپ کی طرح یہ ابھی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ذہن بنے گا کہ نماز پڑھنا بھی کوئی عمل ہے، اسی لیے تو میری امی اتنے زیادہ اہتمام سے یہ نماز پڑھتی ہے۔ ہمارے بڑوں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنے بڑے ایسے ہی بن گئے۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، ان کی جو والدہ تھی، ان کی جو امی تھی، وہ آپ ہی کی طرح تھی، لیکن بس تربیت کا سب کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اگر پہچانا ہے تو میں نے میری ماں کی گود میں پہچانا ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا کتنا بلند مقام ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر، امانت دار تاجر، ایماندار جج بنا سکتی ہیں۔ آپ ایسا بچہ تیار کر سکتی ہے کہ آپ کے بچے کے قلم نہ بکے، جج کی زبان بک جاتی ہے لیکن آپ کے بچے کی زبان نہیں بکنی چاہیے۔ تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی فکر کیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، اب ہمارا ایمان بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر کبھی تکلیف بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، تو ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر مخلوق کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب ہماری ضرورت پوری کر دیں گے، فلاں صاحب ہماری چاہت پوری کر دیں گے، ان سے جو مانگیں گے وہ دے دیں گے۔ حالانکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، وہ خود اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور وہ ذات ہے کہ سب اسی کے محتاج ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے؟ ہمارا دعاؤں کا مزاج ہونا چاہیے، اور دعاؤں میں رونا نہ آئے تو بھی رونے کی شکل بنائی جائے۔ ایسی شکلیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو رویا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور دعائیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، دعائیں تو ہمارے لیے سائے رحمت ہے۔ جس قدر ہم دعا کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کی زندگی کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی عافیت عطا فرمائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو کچھ مل رہا ہوگا یا کچھ نہیں مل رہا ہوگا۔ اگر کچھ مل رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرتے رہیں، اور اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو صبر کر کے اللہ سے مانگتے رہیں۔ جتنا اللہ سے مانگیں گے اور جتنا صبر اور شکر کا مزاج بنائیں گے، آپ لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ 6 مہینے اگر آپ یہ 2 کام کر لیتی ہیں، یعنی صبر کرنا، شکر ادا کرنا، اور ہر روز پابندی سے 15 سے 20 منٹ دعا کرنا، پھر دیکھنا 6 مہینے سے پہلے کی زندگی اور 6 مہینے کے بعد کی زندگی میں بہت فرق محسوس ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ میں اللہ کی بندی ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو عبادت اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہماری ذات کا ہے۔ نمازوں سے غفلت، قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت، یہ تو پھر ہمارے لیے تباہی کا الارم ہے کہ ہم لوگ خود اپنی تباہی، اپنی ہلاکت، اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے اللہ سے مانگ رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تفسیر ہے فی ظلال القرآن کے نام سے، عربی زبان میں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے لکھنے والے اتنے بڑے کیسے بنے؟ وہ بنے آپ کی تربیت کی برکت سے۔ آپ نے جو تعلیم دی وہی تعلیم بچے اپناتے ہیں، اور پھر وہی تعلیم ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ فی ظلال القرآن لکھی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے درجے کے عالم دین تھے، بڑے عاشق قرآن تھے۔ انہوں نے وہ تفسیر لکھی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کے پاس ایک ٹیپ تھا، وہ جو زمانے کا پرانا ٹیپ ہوتا تھا، ریڈیو جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس پر بڑے بڑے قاری حضرات جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، اعلیٰ درجے کا قرآن پڑھنے والے جو قاری حضرات ہوتے ہیں، ان کی قرأت لگاتی تھی اور گھنٹوں گھنٹوں وہ قرآن کریم سنا کرتی تھی۔ تو اس سے میرا مزاج بنا کہ واقعی یہ بھی کوئی بڑی عظمت والی چیز ہے کہ میری والدہ ہر روز ٹائم دیتی ہے اور قرآن کریم سنتی ہے۔ اور بسا اوقات سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی تھی کہ بیٹا یہ قرأت سنو، اس طرح قرأت کی جاتی ہے، خاموش رہو، دھیان سے سنو۔ پھر اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایسی شاندار تفسیر لکھی کہ رہتے زمانے تک انشاءاللہ وہ تفسیر باقی رہے گی۔ جب تک سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، جب تک سورج چاند باقی رہے گا، انشاءاللہ یہ تفسیر قیامت تک چلتی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اصل میں تربیت کی ماں نے اور بچہ بنا، اور جب بچہ بنا تو اس نے ایسی شاندار تفسیر لکھی جو رہتی دنیا تک کے لیے، سب کے لیے استفادے کی صورت اختیار کر گئی۔ آج بھی لوگ اس تفسیر کو پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف میں اللہ کی محبت ٹپکتی ہے۔ تو اس طرح آپ کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ جس قدر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گی انشاءاللہ اسی قدر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گی، اور یہی وہ دنیا کی زندگی ہے جہاں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ نمازوں کی پابندی، یہ تو ہمارے لیے نماز رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضرت شیخ عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ یار جنت میں نماز ہوگی؟ سبحان اللہ، کس قدر نماز سے محبت ہے کہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ جنت میں نماز ہوگی؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم اعمال کریں گے، اور آخرت تو دارالجزا ہے، وہاں تو بدلہ ملے گا، لہٰذا وہاں نماز نہیں ہوگی۔ تو اس پر وہ کہنے لگے اچھا جب نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے بڑے تھے جو اس قدر نمازوں سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اللہ کی نیک بندی، جب انتقال ہوا منکر نکیر سوالات کے لیے آ گئے، پوچھا بتائیے تمہارے رب کون ہیں، تمہارا اللہ کون ہے؟ یہ سوال ہونے والا ہے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہم سب سے، اسی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اب تک میں نے اللہ کو یاد رکھا تو کیا 2 گز زمین کے نیچے آ کر میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ میں اللہ کو نہیں بھول سکتی، میرا رب اللہ ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے جتنی ہماری زندگی نیکی والی، اعمال والی ہوگی، اسی کے حساب سے ہماری نیچے کی جو زندگی ہے قبر والی، وہ بنتی اور سنورتی چلی جائے گی۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نقصان دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری امیدوں کا مرکز بنے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ماننا ہے۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں گجراتی وغیرہ تو اسکول میں آپ کے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کو دیکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا جہاں کچھ تعلیم دی جاتی تھی، اب تو بہت کچھ دھوکہ دینے والی باتیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کا جو سیمسٹر ہے اس کو چیک کریں کہ میرے بچے کو کون سا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کہیں اللہ سے دور تو نہیں کیا جا رہا۔ اسکول ضرور پڑھائیں،
انگریزی ضرور پڑھائے لیکن انگریز نہ بنائے۔ آپ اس کو یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کو ضرور انگریزی پڑھائیں، اس کی انگریزی بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، منع نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن انگریز نہ بنائیں۔ اس کے جیسے بال نہیں ہماری غیرت برداشت نہ کریں، اس کے جیسے کپڑے ہماری غیرت برداشت نہ کرے کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہٰذا ہم تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تابع داری کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دیں، منع نہیں ہے، لیکن دینداری ہمیشہ پیش نظر رہے۔ اگر آپ دیندار ڈاکٹر بناتی ہیں تو یاد رکھیں یہی دیندار ڈاکٹر آپ کے لیے کل مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو امانت دار ایسا وکیل بناتی ہے کہ جس وکیل کی زبان نہیں بکتی، تو یاد رکھنا یہی وکیل کل آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے کر بڑے اعلیٰ درجے کا آپ امانت دار بزنس مین بناتی ہے، تاجر بناتی ہے، آپ کے لیے بچہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ جب اس فیلڈ میں رہ کر آپ کا بچہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو دین پر باقی رکھنے کی فکر کرتے رہیں، تو اندازہ تو لگائیے آپ کے بچے آپ کے لیے کس قدر مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ بچہ آپ کو جلدی نہیں بھولیں گے، وہ یاد رکھیں گے کہ میرے والدہ نے میری تربیت کی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول کے اعتبار سے بھی تیار کریں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح میں اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، اس اعتبار سے ہم تیار کرتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی تعبیر اگر بدل دی جائے تو بات بن جائے گی۔ ہم یوں کہے بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس سے بچے کی تربیت ابھی سے شروع ہو جائے گی۔ بہت ساری مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی اگر کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا ہے تو کیا ہوا، ابھی تو بچہ ہے، یہاں تک سننے میں آتا ہے۔ مائیں کہہ دیتی ابھی تو بچہ ہے، کیا ہوا، جب بڑا ہو جائے گا تو سمجھدار ہو جائے گا، ابھی چوری کر لی تو کیا ہوا۔ یہ جو ہے نا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اس سوال کا جواب پھر بڑھاپے میں ملتا ہے۔ یہ میں نے بہت گہری بات کہی ہے، کاش کہ آپ سمجھ جائیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جب میں دوسرا منزلہ کھڑا کروں گا، دوسرا مالا تیسرا مالا بناؤں گا تو مضبوط بناؤں گا، ابھی اگرچہ نیچے کی جو بنیاد ہے، نیچے کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیسا بھی بنا دیا جائے، اگر ہم اس طرح سوچ کے گھر بنائیں گے تو ہماری پہلی عمارت بھی کھڑی نہیں رہے گی، اس لیے کہ نیچے کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ کمزور ہے۔ اسی طرح ابھی سے اپنے بچے کو تیار کریں، چھوٹے عمر سے اللہ کا نام لینا سکھائیں، اس کو سجدے میں گرائیں کہ بیٹا دیکھ میں کیسے سجدہ کرتی ہوں، میرے ساتھ نماز پڑھ، اس کو دعاؤں میں بٹھائیں، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دعا کریں، اس طرح اس کا مزاج بنائیں۔ اگر آج یہ بچہ دینداری پر کھڑا ہو گیا، اگر آج یہ بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ پھر کوئی اس کے ایمان کو چوری نہیں کرے گا، کوئی اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی نعمت بھی ہے اور یہ اللہ کی امانت بھی ہے۔ نعمت ہے لہٰذا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور امانت ہے تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور امانت کی حفاظت میں سب سے پہلے ان کے ایمان و یقین کی حفاظت ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے پہلا ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ میرا بھی ایمان سلامت رہے اور میرے بچے کا بھی ایمان سلامت رہے۔ ہم اللہ کو بن دیکھے مانیں، بس میرا یقین ہونا چاہیے کہ میرے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، میرے مسئلوں کا حل اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر یہ مزاج بن گیا تو انشاءاللہ یہی مزاج آپ کے بچے میں منتقل ہوگا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت پیاری نصیحت کی ہے۔ لقمان حکیم بڑے دانا عقل مند انسان گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اس میں سے ایک نصیحت میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، بہت زبردست نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دو باتوں کو کبھی لوگوں کے سامنے اوپن نہ کرنا، دو باتوں کو کبھی لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، اس کو اوپن نہ کرنا، چھپا دینا، تذکرہ نہ کرنا۔ نمبر ایک، اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس احسان کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو۔ اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو پھر دوسروں کے سامنے اس احسان کو بیان مت کرو کہ میں نے فلاں ٹائم پر فلاں کی میں مدد کر دی تھی، فلاں کو اتنی ضرورت تھی تو میں نے اس کو اتنی رقم دے دی تھی۔ اور بسا اوقات ہم لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ کچھ تو شرم کر، میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور تو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہی ہے، یہ احسان جتلانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو، اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، سبھی شامل ہو گئے، تم اپنے صدقات کو تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، نہ برباد کرو، اس کا ثواب باقی رکھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے آخرت میں بینک بیلنس کی طرح ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ یہ کتنی زبردست نصیحت ہے، صبر ہی صبر کا پہلو ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرا بھائی مجھے ہر وقت تکلیف پہنچاتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا بیٹا تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ سمجھداری کی بات ہے، اللہ ہمیں سمجھا دیں اور ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کر دے۔ صبر اور شکر یہی تو دو ہماری گاڑی کے پہیے ہیں، اسی پر تو ہماری زندگی چل رہی ہے، لہٰذا صبر اور شکر کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دو باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا، اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اس کا تذکرہ نہ کرو، اس کو اوپن نہ کرو کہ میں نے فلاں وقت فلاں کی مدد کی تھی، اور نمبر 2، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا بھی تذکرہ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو تو پھر کبھی اس کی برائی کا تذکرہ بھی نہ کرو، اور فرمایا کہ بیٹا دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، بس یہی پیغام دینے کے لیے میں آپ کو آیا ہوں کہ دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر معاملے میں اس کا استحضار رہے کہ میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں استحضار ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نمبر 2، اپنی موت کو۔ یہ دو چیزیں بھولنے کی نہیں ہیں، اگر ہم بالفرض بھول بھی گئے تو یہ دو چیزیں ہمیں نہیں بھولتی۔ ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو بندوں سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے غفور الرحیم ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ ان کو کھلاتے ہیں تو اللہ ہمیں کیسے بھوکے رکھے گا؟ لہٰذا بیاج کی اور رشوت لینے کی اور حرام کمائی کو گھر میں آنے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سی دفعہ عورتیں یہ کہہ کر گزر جاتی ہے کہ اب تو بغیر بیاج کے ہماری زندگی نہیں گزرے گی، یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اب تو مولانا زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، سبھی کھاتے ہیں لہٰذا ہم بھی کھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ جو لوگ بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے قرآن کریم میں، جو لوگ سود کھانا نہیں چھوڑتے، بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ذرا اندازہ تو لگائیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت بڑی زبردست بات لکھی ہے، چونکہ آج یہ برائی بھی ہمارے اندر گھر کر گئی ہے، اور خاص طور پر مستورات کو اس برائی سے بچانا اور ان کے دماغ کو اس برائی سے پاک صاف رکھنا، ذہن کو بہت ضروری ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیاج کھانے والوں کو، سود کا کاروبار کرنے والوں کو کہ میرے ساتھ جنگ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو سامنے والا سب سے قیمتی ہتھیار چھینتا ہے جو اس کے پاس ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہوگا تو ہمارے پاس تو ہمارا سب سے قیمتی ہتھیار ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے چھین لیں گے۔ یعنی یاد رکھنا چاہیے کہ بیاج کھانے والا، حرام کھانے والا بری موت مرتا ہے، اس کو کلمہ طیبہ کی دولت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کس قدر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول بنائیں، دینداری کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں سے ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور جب ہم آنکھیں ہماری بند ہو جائے گی اور جب ہمارے نام کا اعلان کر دیا جائے گا اور جب ہمیں چار کے کندھوں پر اٹھا کر قبر کی کالی کوٹھری کے حوالے کر دیا جائے گا، تب انشاءاللہ اللہ ہی کی دوستی کام آئے گی۔ وہاں کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی دل بہلانے والا نہیں۔ اگر وہاں کوئی چیز کام آتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا ایمان کام آئے گا،
وہ قرآن کا نور ساتھ ساتھ چلے گا، وہ نماز کی محبت ساتھ ساتھ چلے گی، وہ اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے جو ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سے جب ہم چلے جاتے ہیں جی تو اس کے بعد جو پیچھے چیزیں ہم نے چھوڑی ہے، ہمارے اعمال کا دفتر تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو اچھے سے اچھا بنانے کی فکر کریں۔ کچھ ایک دو ضروری باتیں ہیں، وہ یہ کہ بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم جو کھانا بناتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، بہت اللہ کی رحمت پر امید کر کے، اور پہلی دفعہ میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو بتا دوں، اگر آپ چاہیں تو آپ نے جو کھانا بنایا ہے، آپ اپنے کھانے کے سبب بھی اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے۔ آپ نے جو کھانا بنایا ہے، آپ چاہیں تو وہ کھانا اپنے شوہر کو کھلا کر اس کو نماز کا پابند کر سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے، ہم کیا کھانے میں ڈالیں گے کہ ہمارے کھانے میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے گا؟ ڈالنا کھانے میں کچھ نہیں ہے، کھانے میں کچھ نہیں ڈالنا ہے، ہاں کھانے سے پہلے کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم کھانا بنانے کے لیے کھڑے ہوں، سب سے پہلے ہم وضو کریں۔ کھانا بنانے کے لیے جب ہم کھڑے ہوں، اپنے سر پر دوپٹہ ڈال دیں، اور اس استحضار کے ساتھ کہ یہ جو میں کھانا بنا رہی ہوں میرے اللہ کا مجھے حکم ہے، میں یہ جو کھانا بنا رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنا رہی ہوں۔ اور کھانا بناتے بناتے آپ درود شریف پڑھیں، جو قرآن آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، پھر دیکھیں وہ جو کھانے میں نور آئے گا، اس نور کی برکت سے پھر وہ کھانا آپ کے بچے کھائیں گے، گھر والے کھائیں گے، پھر وہ کھانا انشاءاللہ ایسا نورانی اور ایسی اپنی برکت چھوڑے گا، نورانیت چھوڑے گا کہ پھر وہ کھانا ہمارے لیے سبب بن جائے گا دین پر آنے کا، وہ کھانا سبب بن جائے گا نمازوں میں رونے کا، اور وہ کھانا ہمارے لیے سبب بن جائے گا اللہ کی یاد میں تڑپنے کا۔ کر کے تو دیکھیں، آج بھی اس زمانے میں جب کہ ہر وقت ہر طرف فتنوں کا دور ہے، ایک موبائل نے جو رہا سہا سکون تھا وہ بھی چھین لیا ہے۔ کئی دفعہ تو یہ شکایتیں بھی آتی ہے کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں مولانا، تو بجائے میری بیٹی مجھے کھانا دے، سلام بھی نہیں کرتی، میری طرف نہیں دیکھتی، کیا کر رہی ہوتی ہے، بس فون میں مشغول ہوتی ہے۔ اب بتائیے جب اس قدر گھروں کا حال ہوگا، پہلے ایک زمانہ تھا جب سب مل کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے تو اس گھر پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسا کرتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے جہاں ماں مصلی پر روتی تھی، وہیں دوسری طرف بیٹی بھی ماں کے پیچھے کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت ایسے ولی پیدا ہوا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ گھروں میں سکون ہوا کرتا تھا۔ اب تو گھر کی زندگی بالکل اجڑ گئی ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر کا کھانا باوضو بنائیں، آج سے ارادہ کریں کہ آج سے مجھے اپنا کھانا نورانی بنانا ہے۔ ہم لوگ کھانا بناتے ہیں بغیر دوپٹے کے، سر پر کوئی دوپٹہ نہیں، وضو بھی نہیں، پھر اب تو یہ کہ کھانا بنے گا وہاں تک میں سیریل بھی دیکھ لیتی ہوں، گانا بھی سن لیتی ہوں۔ اب بتائیے اتنی ساری نحوستیں جب کسی کھانے میں جائے گی تو وہ کھانا کیا ہمیں نماز پڑھ کھڑا کرے گا؟ سوچنے سمجھنے سے اس کا تعلق ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ چاہیں تو گھر کو جنت کا نمونہ بھی بنا سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ اس کا بہت بڑا اصول ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دے، کیونکہ بیٹیاں کسی بھی خاندان کی عزت ہوتی ہے، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے سر کا تاج ہوتی ہے۔ ان کی تربیت اگر کر دی جائے تو یہ ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ابھی میں نے کل ہی ایک واقعہ پڑھا، ایک خاتون کو حافظ قرآن بننے کا شوق ہوا، وہ قرآن کی حافظہ بنی، وہ تو حافظہ بنی، اس نے اپنے گھر کی بہو کو بھی قرآن کے حافظہ بنا دیا۔ کیسے لوگ ہیں یار، کتنے عزت والے لوگ ہیں۔ آج بھی اس زمانے میں ایسی عورتیں ہیں جو کھانا بناتی ہے اور بناتے بناتے قرآن پڑھتی ہے، کھانا بناتے بناتے اپنے سر کو ڈھانک کر اللہ کے سامنے یہ کہتی ہے، اللہ میرا بنانے کا حق تھا، میں نے بنایا جس طرح مجھے بتایا گیا تھا، لیکن اے میرے پیارے اللہ، اس کھانے میں برکت ڈالنا تو آپ کا کام ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مکان میں میرا جانا ہوا، وہاں بتایا گیا کہ مولانا یہ جو کھانا بنا ہے، یہ کھانا بناتے بناتے میری بیوی نے، میری اہلیہ نے 21 دفعہ سورہ یاسین شریف پوری کی ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیے یاسین شریف کا نور کس قدر کھانے میں گیا ہوگا، تھوڑا سوچئے تو صحیح۔ اور جیسے ہی اذان ہو، آپ اذان سے پہلے جب وضو کر کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کے بچے بعد میں وضو سے فارغ ہوں گے، لیکن اگر آپ دیر کریں گے تو بچے بھی دیر کرتے چلے جائیں گے۔ کل ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا، اللہ سے شرم کیجیے، ایک کتاب ہے، اس میں یہ میں نے قصہ پڑھا، سوچنا چاہیے، اس میں مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ یہ کہ ایک بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹی جب چلی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے آدھی گھر کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو بھائی تھا اس کا ایک قیمتی کوئی سامان ہوگا وہ رہ گیا تھا قبر میں، تو اس نے جا کر چپکے سے کہ میری بہن کو تو ابھی دفن کیا ہے، لہٰذا میں فوراً سامان نکال دوں اور قبر کو بند کر دوں۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی قبر کو اس نے تھوڑا سا کھولا تھا کہ اندر سے گرمی محسوس ہونے لگی، اور پوری قبر شعلوں سے بھر چکی تھی، آگ کے شعلے ایسے اندر پھوٹ رہے تھے۔ اس نے فوراً قبر کو بند کیا، دوڑا بھاگا اپنی امی کے پاس آیا، کہنے لگا امی ابھی تو ہماری بہن ہمارے سر سے گئی ہے، ابھی تو میں میری بہن کو دفن کر کے آیا، ایک چیز جو میرا اندر رہ گئی تھی بہت قیمتی تھی، اس کو لینے کے لیے میں نے تھوڑی سی قبر کیا کھولی، پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ امی میری بہن کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دفن ہوتے ہی یہ سزا دے دی؟ اب سننے جیسا ہے، وہ ماں بتانے لگی کہ بیٹا تو جانتا ہی ہے تیری بہن کا کیا حال تھا، لیکن جہاں تک میرا گمان ہے اس کی زندگی کے 2 اعمال بہت برے تھے، بہت برے 2 عمل تھے، شاید اسی کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا ہو۔ نمبر 1، وہ نماز کو بے وقت پڑھتی تھی، یعنی وقت پر نہیں پڑھتی تھی، اذان ہونے کے بعد ابھی پڑھتی ہوں، کوئی بات نہیں کل قضا کر لوں گی، کل 2 نمازیں اکٹھے پڑھ لوں گی، اس طرح وہ نماز کو ٹال دیا کرتی تھی۔ اور نمبر 2، یہ لوگوں کے گھروں میں سے جو آوازیں آتی تھی کان لگا کر سنتی تھی کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اس کو ہمارے یہاں کی جو چلتی زبان ہے، آپ کے یہاں کی تو کیا زبان ہے میں نہیں سمجھ پاؤں گا، ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں نا، جیسے کسی کے اندر بہت زیادہ کسی کے لوگوں کی خبروں کو معلوم کرنے کا یعنی شوق ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بیٹھے بیٹھے بس لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بڑا رپورٹر ہے، سب کی باتیں جانتا ہے، سب کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ بس یہی طریقہ تیری بہن کا بھی تھا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا ہو۔ ہم اندازہ لگائیں جب ہم 2-4 عورتیں مل کر بیٹھ جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے، بس غیبت، برائی، کسی کے لیے جھوٹ بولنا، اور نہ جانے کتنے گناہوں کا ذریعہ ہماری ایک محفل بن جاتی ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ جب ہم مل کر بیٹھے تو قرآن کا تذکرہ ہو، کتنا اچھا ہو کہ جب ہم مل کر بیٹھیں تو ہم اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے بنے، اللہ کا تعلق ہمیں کیسے حاصل ہو اس کی ہم فکر کرتے ہوں، لیکن ہم لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان سب چیزوں سے بھی بچیں، نمازوں کے پابند بنیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، تھوڑی بہت ابھی فکر کر لیں، انشاءاللہ کل یہ بچے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بس آخری ایک قصہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، یہ قصہ آپ دل کے کانوں سے سنیں، واقعی بہت عبرت والا قصہ ہے، بہت زبردست اور بہت شاندار قصہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ وہ ایک بیٹا تھا، بہت نافرمان تھا، اور بچے نافرمان کیوں بنتے ہیں؟ ہم لوگ ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کا ایک بہت بڑا مرض ہے، ہماری بیماری ہے۔ اس کے لیے پھر بچے بجائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے، ہمارے سر کا تاج بنتے، وہ ہمارے سروں کو جھکا دیتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ نظر اٹھا کر چل نہیں پاتے ہیں۔ تو وہ بچہ بڑا نافرمان تھا۔ ماں سمجھاتی تھی کہ بیٹا زندگی ایک ہی ملی ہے، کس کے لیے تو ضائع کر رہا ہے؟ ایک اللہ کو منانا ہے، اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، بیٹا آج نہیں تو کل جب تو قبر میں جائے گا تو کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اس طرح ماں اس کو سمجھاتی تھی، لیکن یہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتفاق سے بھری جوانی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں اور ایک غیرت مند ماں کا بیٹا ہوں۔ جب کوئی بیٹا اپنی ماں سے دور چلا جاتا ہے، ماں سے گم ہو جاتا ہے، تو وہ ماں کتنا تڑپتی ہے اور کتنا روتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
آپ اندازہ تو لگائیے جب ماں میں اتنی محبت ہوتی ہے تو وہ پروردگار میں کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں کے لیے۔ ہم تھوڑا قدم تو بڑھائیں، آج سے نمازوں کی پابندی تو کریں، اللہ کے سامنے روئے تو صحیح، اپنے بچوں کی تربیت تو کریں، اپنے گھر کو دیندار ماحول دینے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں نا انشاءاللہ کیسے زندگی نہیں سنورتی۔ تو وہ بیٹا انتقال کر گیا، اب ماں مصلی پر روتی ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں قبر میں کس حال میں ہے۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو اللہ اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، عذاب قبر میں مبتلا ہے، ہر طرف سے عذاب اس کو دبوچ رہا ہے جی، اور ساری چودراہٹے ساری عزتیں خاک میں مل چکی ہے۔ یہ ماں بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ، ایک تو جوان بیٹا سر سے چلا گیا اور پھر یہ صورتحال ہے کہ بیٹے کو عذاب ہو رہا ہے، میرے پیارے اللہ تو میری دعاؤں کو سن لے اور میرے بچے کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دے، اور ایک دفعہ مجھے پھر میرے بچے کو خواب میں دکھا دے کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، اور اچھی حالت میں بتا تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد بیٹا پھر خواب میں آیا اور دیکھا ماشاءاللہ بہت خوشحال تھا، سارے عذاب دور ہو گئے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے، ابھی تو کچھ دنوں پہلے تجھے عذاب ہو رہا تھا اور ابھی یہ صورتحال ہے۔ اب سننے جیسا ہے جو اس نے جواب دیا، یہ قبر سے گویا ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اس نے بتایا کہ اماں بات تو تیری صحیح ہے، تو نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا نیک بن، فرما بردار بن، قبر کا عذاب برحق ہے، لیکن میں نہیں مانتا تھا، مجھے تو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان میری قبر کے پاس سے گزرا، اس نے قبر کو دیکھ کر کہا اے اللہ ایک دن مجھے بھی یہیں پر آ کر سونا ہے۔ وہ رونے لگا اپنی آخرت کو یاد کر کے، اور اس نے کچھ قرآن کریم پڑھا اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو ایصال ثواب کر دیا، جتنے ہم لوگ قبر میں مدفون ہیں قبرستان میں، ہم سب کو ایصال ثواب کر دیا۔ اس کے ایصال ثواب میں اس نے جو ہمیں پڑھ کر بخشا، اس میں سے جو حصہ ملا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اماں میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، اب تو میں تیرے سے بہت دور ہوں، لیکن میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یاد رکھ، درود شریف دلوں کا نور ہے۔ یہ وہ قبر سے بچہ اپنے ماں کو پیغام پہنچا رہا ہے، گویا ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے، گناہوں کا کفارہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، درود شریف کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کی، نماز کی، استغفار کی، اللہ کی یاد کی۔ اس لیے میری محترم ماں اور بہنوں، اب میں بیان بھی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، بس آپ اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ اب تک میں غیبت کرتی رہی، اب تک میں جھوٹ بولتی رہی، چغلیاں کرتی رہی، اب تک میں فلاں گناہ مبتلا تھی، نماز سے دور تھی، اللہ کی یاد سے غافل تھی، یا یہ کہ اب تک میں نے جو اعمال کیے پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، جو بھی صورتحال ہو، لیکن اب سے میں انشاءاللہ ہر عمل اللہ کے لیے کروں گی، ہر عمل میں اب اللہ کی رضا اور خوشنودی میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب سے میں اپنے بچوں کی تربیت کروں گی اور اپنے بچوں کو نیک صالح اطاعت فرمانبردار بنانے کی فکر کروں گی، اور آج سے کھانا مجھے اچھی طرح بنانا ہے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دے، اپنے بچوں کو سچ بولنے والا بنا دے، اور اپنے بچوں کو خدمت کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے، آپ کی زندگی کامیاب ہے، انشاءاللہ یہ بچے آپ کو دیر تک یاد رکھیں گے بلکہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقبول محبوب بندے بندیوں میں شامل فرمائیں، اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیں، اور بار بار ایسی مجالس ہوتی رہیں اور ایسی فکری باتیں ہمارے سامنے آتی رہے۔ اللہ ایسے فیصلے فرمائیں، آپ کا آنا بھی قبول فرمائیں۔ واقعی آپ نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اپنے وقت کی ترتیب بنا کر آپ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔